بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. صدق الله العلي العظيم. پہلے بھی اہل کتاب یعنی یہودیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، چل رہا تھا. اس آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی میں یہودیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ لیسو سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب یہودی وہ سب برابر نہیں ہیں. تو جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے یہودی تھے، تو ان کے پاس ایک مسافر نے 12 اوقیہ چاندی، یعنی کہ آج کل کی جو رقم بنتی ہے قریباً 20 لاکھ سے اوپر رقم بنتی ہے، تو ایک مسافر نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ امانت رکھوائی. اور امانت رکھوا رہے ہیں، نہ کوئی لکھ کر بتا رہے ہیں کہ میری امانت ہے، یہ اتنی پیسے ہیں، میں اتنی دن کے بعد لوں گا، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی گواہ بھی نہیں ہے کہ میں عبداللہ بن سلام کو یہ پیسے دے رہا ہوں، چند دن کے بعد میں جب میں گھر جاؤں گی یہ لیتے جاؤں گا، یہ بھی نہیں کہا. جس دن وہ پھر مسافر آیا کچھ دن کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام سے پیسوں کا مطالبہ کیا، وہ فوراً وہ پیسے اٹھا کر دے دیے. تو اسی طرح فخاص بن عزورہ نامی ایک شخص تھا. ظاہراً اس کا حلیہ بڑا حکیمانہ تھا، بڑا شیخ، ایسے بڑا محسوس ہوتا تھا بڑا شیخ ہے، بڑا یہ اتباع سنت پہ چلنے والا ہے یہ بندہ، ایسے محسوس ہوتا تھا. لیکن دل سے وہ بہت خراب انسان تھا، بڑا فراڈی تھا. تو اس کے پاس ایک مسافر نے صرف 1 درہم رکھوایا کہ یہ رکھو، میں جب گھر جاؤں گا، میں غریب آدمی ہوں، جب میں گھر جاؤں گا یہ لیتا جاؤں گا. ابھی میں کسی جنگ میں شامل ہونا تھا یا پتہ نہیں کہیں. تو جس وقت وہ مسافر بیچارہ جانے لگا تو اس فخاص بن عزورہ سے یہ کہا کہ وہ میرا 1 درہم جو آپ کے پاس ہے. کہتے کون سا؟ کتنی پینترے اس نے بدلے، لیکن وہ پیسے بڑی ہیلے کرنے کے بعد جا کر 1 درہم دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اہل کتاب بھی آپس میں برابر نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ برے ہیں. اچھوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام کی مثال دی، جس کے بعد 20 لاکھ سے بھی اوپر زائد مال تھا، بغیر کسی امانت وہ کیے، لکھوائے، تحریر کے، نہ کوئی گواہ کے واپس کر دیا. دل ٹھیک تھا، دل پاک تھا تو دے دیا. فخاص بن عزورہ چھوٹی سی رقم کو دینے سے کترا آ رہا تھا، میں کیسے دوں، تیری پاس ہے نہیں، تم مجھے بدنام کرنے کے لیے تم لوگ آتے ہو، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں کرنے لگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپس میں یہ برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. امت قائمہ، یہاں سے ایک اور بات فرمائی کہ ایک فرقہ ہے جو سیدھی راستے پر گامزن ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یتلون آیات اللہ، یتلون آیات اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اور وہ میری قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کیا کرتے ہیں. مفسرین نے یہاں پر 2 معنی لکھے ہیں. تو وہ یہ لکھتے ہیں آیات تلاوت سے مراد یہ ہے جس وقت قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے تورات، زبور، انجیل کی تلاوت ابھی منسوخ ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت یہ عبداللہ بن سلام یہ تلاوت کیا کرتے تھے اور حق کی پیروی کیا کرتے تھے. تو کچھ لوگ تھے تو وہ یہ حق پر چلتے تھے، حضرت سید، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ، حضرت عدی بن حاتم تئی کے بیٹے تھے، عدی بن حاتم. یہ لوگ پھر اہل کتاب میں سے شمار ہوتے تھے کیونکہ تورات، زبور، انجیل کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار تھی کہ حضور آئیں، ہم اسلام لے آئیں. تو بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ تم قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرو. یہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی کہ حضور کے بعد ایمان لینے کے بعد جو قرآن نازل ہوتا تھا اس پر اس کی تلاوت یہ کیا کرتے تھے. بعض نے یہ لکھا تورات، زبور، انجیل کی تلاوت کیا کرتے تھے جس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا. جب قرآن نازل ہو گیا پھر یہ قرآن پاک کی ہی تلاوت کیا کرتے تھے. امت قائمہ، تو ان میں سے 2 ایسے گروہ ہیں جو سیدھے راستے پر گامزن تھے، تو جن کا نام ابھی لیا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سید، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ، حضرت عدی بن حاتم،
یہ لوگ یہودیت میں تھے لیکن سیدھے راستے پر تھے، اور اسی طرح نصارہ میں سے حضرت تمیم داری، حضرت سلمان فارسی اور بھی ہیں حضرات، یہ لوگ پھر نے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیسوا سوا، ہر بندہ برابر نہیں ہے، ان میں سے اہل کتاب ہیں اچھے ہیں، وہ اہل کتاب میں برے ہیں۔ تو جس وقت اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ آنا اللیل وہم یسجدون، کہ وہ راتوں کے وقت تلاوت کیا کرتے ہیں، وہم یسجدون، اس اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، یہاں سجدے کا تذکرہ آیا ہے، پوری نماز کا تذکرہ نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی اشارہ فرما دیا یہی اہل یہودی لوگ، اہل کتاب والے لوگ رات کو میری ان قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور رات کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ سجدہ سے مراد تہجد گزار ہیں، تہجد بھی یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ منتظر تھے حضور آئیں تو ہم ایمان لیں۔ تو آگے ایک بہت بڑا ان کا واقعہ ہے، انشاءاللہ باقی بات کل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات سمجھنے کو توفیق عطا فرمائے۔